اور میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کروں، حضور کے ایک صحابی تھے، نام اس کا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ جب دنیا سے گئے اتنا سونا چھوڑ گئے، سونا کہ وہ سامنے تقسیم کرنے کے لیے بندہ بلایا گیا، سونا کاٹا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے تاکہ تقسیم آسانی سے ہو۔ وہ سونا کاٹنے والے کے ہاتھ کاٹتے کاٹتے زخمی ہو گئے، اتنا سونا وراثت میں چھوڑ گئے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ صحابہ سونا جمع کرنے کے لیے آئے تھے، یہ تو مال رب نے دیا، لیکن رب کے نام پہ ان کے خرچ کرنے کا عالم کیا تھا تاکہ بیلنس برابر ہو، ان کی شخصیت اس حوالے سے مکمل سامنے آئے۔ ایک مرتبہ باہر سے قافلہ 70 اونٹوں پہ لدا ہوا آیا، سارا سامان خرد و نوش تھا، اشیاء صرف تھے۔ اب قطاریں کھڑی ہیں، جیسے یہاں گاڑی آتی ہے تو جناب قطاریں کھڑی ہیں سامان لینے کے لیے، بڑے بڑے تاجر آ گئے، سودے لگ رہے ہیں۔ اب 70 اونٹوں پہ لدا ہوا مال باہر کے ملک سے آیا، تو آپ نے فرمایا تاجروں سے کہ میں اس سے زیادہ پیسے لوں گا، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ وہ حیران ہو گئے، جب سب بے بس ہو گئے آپ نے فرمایا میں اللہ کے نام پر دوں گا، اللہ تم سب سے بڑھ کر مجھے بدلہ دے گا۔ تو 70 اونٹوں پہ لدا ہوا مال انہوں نے راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ آخری بات میں عرض کروں آپ سے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کاروبار کی ترقی کا راز کیا ہے؟ یہ بازار ہے، سب دکانیں ہیں، مارکیٹیں، لوگ کماتے ہیں۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف سے کسی نے پوچھا آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور یہ بات کس نے لکھی؟ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر۔ آپ نے فرمایا میں ہمیشہ کے لیے ایک اصول پہ عمل کرتا ہوں، اللہ مجھے ترقی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ کم منافع، کم سے کم منافع، یہ میری ترقی کا راز ہے۔